نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی مختصر، جامع، سریع الاثر، تیر با ہدف وظیفہ ہے۔ ہر حاجت کے لیے ہے۔ رشتے کے لیے پڑھیں، محبت کے لیے پڑھیں، دشمنی کے لیے پڑھیں، سحر جادو کے لیے پڑھیں، نظر بد کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں اور رزق کے لیے پڑھیں، ہر بیماری کے لیے پڑھیں۔ ہر حاجت، ہر مسئلے کا یہ حل ہے جو بہت ہی مختصر ہے۔ یہ تمام کامیابیوں کا راز ہے، سینے کا راز ہے۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ وظیفہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اور کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ بہت ہی مختصر ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا، ویسے تو مولانا کوئی وظیفہ نہیں بتاتے ہیں، اور اگر بتاتے ہیں تو بہت ہی مختصر۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں قرض دار بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، رزق کے معاملے میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، بہت ہی مختصر بتایا۔ ہم اس پر بھی عمل کریں، اور اس کے بعد والا جو وظیفہ بتاتا ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ ہمیشہ باوضو رہیں، اللہ رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب باوضو رہنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اب باوضو رہیں، اللہ پاک رزق خوب بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل یہ بھی بتا، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، سلام کے بعد ایک مرتبہ درود سلام پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ عمل تو ضرور کریں۔ اللہ اتنا رزق دیں گے، ہر نعمت کو اللہ پاک دیں گے، نعمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ تو یہ عمل بہت آسان ہے، نبوی نسخہ ہیں، اس پر سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے اس پر عمل کر لیں۔ تو یہ جو وظیفہ کہ یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اور یہ ہر حاجت کے لیے ہے۔ اس کو زندگی کا مقصد بنا دیں اور اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور ویسے تو یہ عمل 21 دن کے لیے ہے، لیکن بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ اس کو ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی حاجت رہتی ہے۔ تو اگر ہمیشہ یہ پڑھتا رہے گا، اس کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی، حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ کبھی انسان پریشان ہے، کبھی خوشحال بھی رہتا ہے، کبھی پریشان رہتا ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی کبھی بیمار ہے۔ تو یہ حالات میں انسان چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑا رہے، ایک تعلق اللہ پاک کے ساتھ جو نا باندھا ہوا ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ ان کی حاجتوں کو پوری فرماتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی حاجت ہے، ایسی حاجت ہے جو بڑی حاجت ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ میری یہ حاجت وہ پوری ہو جائے، تو اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 مرتبہ پڑھیں، اس کو عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس عمل کو کریں۔ تو اب اس کو کرتے رہیں،
اور جب تک کی حاجت پوری نہ ہو. عمل تو 21 دن کا ہے. 21 دن تک عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہے, ایک مرتبہ پڑھتے رہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اتنا مختصر ہے, اتنا جامع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہیں وہ صفاتی نام ہیں, اور اس میں اس وظیفے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی وہ آیات جو ویسے تو جنہیں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, اور اس وظیفے کے ساتھ یہ آیات بھی ہے. اب خود سوچیں کتنا پاورفل وظیفہ ہوگا, کتنا طاقتور وظیفہ ہوگا. تو ہر حاجت کے لیے, دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے اس وظیفے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. ایسا تیز وظیفہ, ایسا باکمال وظیفہ تو میرے نظر میں ایسا وظیفہ نہیں گزرا ہے. تو اس میں چھوٹے بڑے سارے اس پر جو ہے عمل کریں, دھیان کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں, اور یہ گمان کریں کہ اللہ نے میرا کام بنا دیا, اللہ میرے کام بنا دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حاجتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یہ دعا کرنا, وظائف پڑھنا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. مانگیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کو بھولیں نہیں, جڑے رہیں, مانگتے رہیں, مانگتے رہیں, مانگتے رہیں. تو ایک دن اللہ پاک دروازہ جو ہے کھول دے گا. جو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے ایک دن وہ دروازہ کھل جاتا ہے. تو دعا یہ عبادت کا مغز ہے, دعا ہی عبادت ہے. تو اللہ پاک سے خوب مانگا کریں. تو یہ جو وظیفہ اتنا مجرب آسان وظیفہ ہے, اور ہر مسلمان تک, ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں. وہ بھی پڑھتے رہیں گے, حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی, وہ بھی آپ کے لیے وہ دعا گو ہوں گے. اور وہ وظیفہ یہ ہے, یا حیو یا حلیم یا عزیز یا کریم اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وظیفہ ہے. دوبارہ سن لیں. یا حیو یا حلیم یا عزیز یا کریم اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. عصر کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. 3 مرتبہ پڑھ لیں 21 دن تک. انشاءاللہ 21 دن سے پہلے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.